اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں، جس کے فالوور ہیں، بہترین دین ہے، خوبصورت دین ہے۔ اس کی تمام خوبصورتی اس بات میں ہے کہ اس نے زندگی کے کسی بھی زاویے کو، زندگی کے کسی بھی لمحے کو خالی نہیں چھوڑا، اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اصول، قانون اور ضوابط اس نے بتائے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں۔ ہماری زندگی چاہے جیسی، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے پرائیویٹ لائف ہو، چاہے سوشل لائف ہو، چاہے کیسی بھی زندگی ہو، اسلام نے قانون بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ اور یہ چیز آپ یقین مانیں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی دھرم میں آپ کو نہیں ملے گی جو ایک ایک نقطے کی طرف اس نے اشارہ کیا ہو، پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تمہیں اپنی زندگی کو کیسے بہترین اور خوبصورت بنانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے کچھ اصول جنگ کے بتائے ہیں، کچھ اصول جہاد کے بتائے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے تمہارے پر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں دشمنوں سے روبرو ہونا پڑے، دشمنوں کے مقابلے میں آنا پڑے، تو تمہیں کس طریقے سے جنگ کرنی ہے، کیسے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، کون کون سے قانون ہونے چاہیے، جنگ کا فلسفہ کیا ہے، خود جنگ کیوں ہونی چاہیے، ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے، کیا اسلام جنگ کی طرف دعوت دیتا ہے یا اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے آؤ، تمہاری پہلی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، صلح اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، امن و آشتی ہونا چاہیے، یا یہ کہ جنگ ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کو لے کر آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اپنے اس اسٹوڈیو میری نبا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں مہمان کو دعوت دی ہے۔ وہ قم کے ایک بہترین اسکالر ہیں، بہترین عالم دین بھی ہیں، اور ہم آپ کے ان کی خدمت میں چلتے ہیں ان کے استقبال کے لیے ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر سید فیاض محسن عابدی صاحب قبلہ کہ قبلہ آج آپ نے بہت زحمت کی اور اس پروگرام میں تشریف لائے، اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور بالآخر یہ ایک موقع فراہم ہوا ہمارے لیے کہ ہم یہاں حاضر ہوں۔ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب صحیح دے پائیں، کیونکہ جہاں سوال ہوتا ہے وہاں پہ تقریباً ایک امتحان والی کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے والا کوئی سوال پوچھ رہا ہے، ہم کو جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ خدا مددگار ہے۔ بسم اللہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی یہ مقدمتاً اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو جنگ ہے، جنگ کا تصور پایا جاتا ہے، جی، جہاد کا جو تصور پایا جاتا ہے، خود مفہوم جہاد کو اگر ہم اپنے ناظرین کو، یا جو ہمارے ناظرین ویسٹرن کلچر میں زندگی کو گزار رہے ہیں اور جو اسلاموفوبیا کا ماحول پیدا کیا گیا، اسلام کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ڈر پیدا کیا گیا ہے، صرف اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ اسلام ایک بہت ہی بے رحم قسم کا مذہب ہے، دین ہے کہ جو لوگوں کو مار کاٹ سکھاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ تو آج اسی پر چرچا کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی صورت کے روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ اصل مفہوم میں جہاد یا جنگ ہے کیا، اس کو ڈیفائن کر دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے آپ کا۔ البتہ یہ فقہ میں ایک ورڈ آپ بھی سنتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے، اور تمام لوگ جو فقہی کلاسز میں شرکت کہتے ہیں مبتلابہ، یعنی یہ وہ ورڈ ہے جس کا سروکار ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ نہ یہ کہ ہمارا تمام عالم اسلام جہاں بھی لفظ جہاد آتا ہے فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، یقیناً جہاد یعنی قتل و غارت گری، مارنا کاٹنا، خون کی ندیاں بہا دینا، یہ ایسا کیوں ہے؟ جی، لہٰذا اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے لفظ جہاد کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جہاد کیا چیز ہے، کیا واقعاً جہاد یہ چیزیں جو آج ویسٹرن کنٹریز ہیں، ویسٹرن میڈیا ہے، یا اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اس کا معنی بیان کر رہے ہیں وہی واقعاً معنی جہاد ہے، یا کچھ اور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور کیا جاتا ہے؟ یقیناً ایسا ہے۔ لفظ جہاد بڑا محترم، بہت پیاری چیز ہے، بڑا اچھا لفظ ہے۔ اگر انسان خود لفظ جہاد کو اوپر غور کرے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، تو انسان پھر جو بھی تصور اس کا اسلام کے خلاف
ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور وہ ہو جائے تبدیل گا. ہو جائے گا. اور یہ ساری مشکلات اسی بنیاد کے اوپر پیش آتی ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں نہیں، سنا سنایا ہمارے پاس ہے. کسی نے کہہ دیا، معروف ہے مثلا کہ کوا کان لے گیا، تو لوگ کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے کان کو ٹٹول کے نہیں دیکھتے کہ واقعا ہمارے پاس کان ہے بھی ہے. جی ہاں، بے شک ایسا ہی ہے. تو جہاد آغا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اس جی. سے زیادہ مستند اور معتبر چیز نہیں نا ہے ہاں، کسی. ڈکشنری کے اعتبار سے ہی ہم بات بھائی کر سکتے ہیں. اہل زبان یا کسی بھی لفظ کو اہل زبان بتائیں گے یا ڈکشنری بتائے گی کہ کیا چیز صحیح ہے. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری جہاد جو ہے وہ تلاش، محنت، کوشش کرنا. ہندی میں کہیں سنگھرش کرنا. سنگھرش یعنی وہی جہاد، یعنی کوشش کرنا. کوشش کسی بھی چیز تلاش کرنا، محنت کرنا، جستجو کرنا، کسی چیز کے پیچھے بھاگنا، محنت کرنا. کہ آپ کسی چیز سے بھی کریے. جی. انسان جب اپنی روزی روٹی کے لیے جاتا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں کہیں، کسی بھی آفس میں کہیں، آپ اپنی روزی روٹی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، اپنے گھر پیسہ خانوادے حاصل کو کرنے کے لیے چلانے جہاد کر رہے ہیں آپ. جی. جہاد کا مطلب تلوار لے کر کے آپ نہیں نکلے ہیں کہ کاٹ رہے ہیں گلا، خون بہا رہے ہیں. اچھا، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جو ہے ہاں. سنگھرش کر رہے ہیں یعنی تلوار لے کر کوئی میدان میں آ گیا. سبزی بیچنے والا جو ریڑھی پٹریوں کے اوپر سبزی بیچتا ہے، وہ بھی اپنے امرار معاش کے لیے جہاد کر رہا ہے تاکہ اس کی زندگی گزر سکے، اس کے بال بچوں کی زندگی گزر سکے. یہ تو ہو گئی ایک بات. جی. بات کلیئر ہے؟ اگر ہاں. کہیں بھی کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے نہیں، یقیناً counter کیجیے گا. آسان ہے، واضح ناظرین کے لیے بھی. یعنی ہم اپنی زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر دیکھیں، اپنی لائف کو بنانے میں، اپنی جاب کو حاصل کرنے میں، گھر خاندان کے لیے، روزی روٹی کے لیے جو بھی سنگھرش کر رہا ہے وہی جہاد ہے. اور اکارڈنگ ٹو ڈکشنری بھی قبلہ نے جیسے بتایا کہ اس کے معنی یہی ہوتا ہے، یعنی کوشش کرنا، مستقل کوشش کرتے رہنا ہی جہاد ہے، یہی سنگھرش. تو یہ تو ہو گئی ایک بات ہے. اب دوسری بات، یعنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کلیئر ہوگی بات کہ جہاد کیا چیز ہے. کسی طرح کی محنت کرنا، زحمت اٹھانا، مشقت برداشت کرنا، تلاش کوشش کرنا، جستجو کرنا، سنگھرش کرنا، جو بھی آپ کہیے. لیکن اسلامی نظریہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سلسلے میں جہاد؟ یعنی وہ لفظ جہاد جو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ چپکا دیا گیا، اور آج اتنا اس کے اوپر عالم اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اور قرآن میں مجید بھی اتفاقاً انہی چیزوں کی طرف جو لفظ کو میں نے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری ایکسپلین کیا ہے، تقریباً انہی معنوں میں یہ بھی ہے. لیکن اسلام صرف یہیں آ کر کے اس نے محدود نہیں کر دیا ہے، باؤنڈری یہیں پہ نہیں بنا دیا کہ نہیں صاحب اس کے آگے نہیں جا سکتی. نہیں، جہاد جو ہے وہ ایک حصہ ہے میدان جنگ والا، لیکن اس کے علاوہ جہاد بن نفس، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے. اسلام میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ورنہ حج ہے، یہ بھی جہاد ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بھی جہاد ہے، نماز پڑھنا بھی جہاد. یہ جتنی چیزیں ہیں سب جہاد ہی جہاد ہے. لیکن امپورٹنس جہاد اکبر کی زیادہ ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو کسی غلط راستے کی طرف لے جائے، غلط فکر کی طرف لے جائے، کسی غلط معاشرے اور سوسائٹی میں انکلوڈ ہونے کے لیے اس کو پش کرے. انسان اب یہاں پہ اس کے نفس کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی ان باتوں کو، نفس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اندر سے جو اس کے جو چیز ایک پاور ہے جو اس کو پش کر رہی ہے غلط کام کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، اس پاور کے اگینسٹ اپنے آپ کو مضبوط کرے اور ان چیزوں میں انٹر نہ ہو. یعنی غلط کام انجام نہ دے، غلط فکر کو اپنے ذہن کے اندر نہ آنے دے. آ رہی تو اس کو فوراً ریموو کرے، ڈیلیٹ کرے وہاں سے. بات سمجھ؟ یہ جہاد یہی چیز تو ہے. یہ انسان مگر یہاں پہ کوشش نہیں کر رہا ہے، زحمت نہیں اٹھا رہا ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے. بہت آسان کام ہے کسی غلط راستے کے اوپر جانا، اور بہت مشکل کام ہے کسی صحیح راستے کا انتخاب کرنا. اگر انسان غلط راستے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے اور آسان راستہ ہے، یہاں پہ ظاہری اعتبار سے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ صحیح راستہ ہے، یہاں سخت ہے، پیسے کم مل سکتے ہیں، لیکن اگر انسان ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کر رہا ہے تو یہ جہاد اکبر کر رہا ہے. یہ لفظ جہاد بے شک یہ ہوگا. لیکن فقہی اعتبار سے خود جو ہمارے یہاں کی شریعہ لا جسے کہتے ہیں، قانون، فقہی قانون، اس میں خود لفظ جہاد کی بہت اہمیت ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے روٹس آف اسلام، اسلام کی اصول دین جسے کہتے ہیں اصل، اور دوسری چیزیں فروع، اس کے برانچز اور شاخیں وغیرہ. جو 10 فروع دین بیان کیے گئے ان میں سے ایک کیا ہے؟ جہاد ہے.
اب یہ جہاد زندگی کے ہر مرحلے میں شامل ہے، یہ صرف تلوار، تیر، نبرد، نیزہ، میزائل، بم سے ریلیٹڈ نہیں ہے جی ہاں، وہ ایک حصہ ہے۔ میڈیا نے یہی بنا دیا جی اسلام اب کے لیے۔ مشکل یہ ہے نا، بات وہی ہے کیونکہ انسان خود پڑھتا ہے نہیں، ہاں ہاں، اور یعنی خالی اس کو پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ اس میں ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اناد، دشمنی، کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان بلیم کرتا ہے دوسرے کو اور ان کے اوپر اس کیونکہ خود کے اندر جب کمزوری ہوتی ہے تو آدمی اس کمزوری کو بھی ڈھانپنا چاہتا ہے اور دوسرے کے اوپر حملہ کر کے اس کو ہی کم ترین دکھانا چاہتا ہے۔ بالکل، ورنہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے، آپ جنگ کے اوپر آپ بات لے کر کے، اسلام میں جنگ کا تصور اگر دیکھیے تو میں اس چیز کو یہاں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ اسلام میں جنگ کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ جی ہاں یقیناً بھائی، میں نے کہا کہ جو پرائیورٹی ہے اسلام کی وہ اصلا جنگ ہے ہی نہیں۔ یہ اچھا یاد دلایا آپ نے، اسٹارٹنگ میں یہ سوال کیا کہ اسلام میں جنگ ہے یا نہیں ہے، پرائیورٹی بیسس کے اوپر کیا چیز ہے؟ اسلام میں جنگ بہت ایک دم آخری مرحلے کا نام ہے اس کی، یعنی 99 اسٹیپ کے اوپر بھی اس کی گنجائش نہیں، ایک دم جب آخری اسٹیپ ہوگا 100 والا وہاں پہ جاتا ہے۔ اور اس میں بھی شاید میرے خیال سے یہ صورت پیدا کرتا ہے اسلام کے افینسو ہونی چاہیے جنگ یا ڈیفینسو ہونی چاہیے؟ افینسو کے تو اصل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں جو بھی کنسپٹ ہے جنگ کا، جہاد کا، وہ ڈیفینسو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جہاد دفاعی، ایک دو لفظ سن لیجیے، اسے بھی ہمارے سامعین کے لیے شاید یہ ایک نیا لفظ ہو۔ ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی، اسٹارٹنگ، آفینسو جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جہاد دفاعی، ڈیفینسو۔ اسلام میں آفینسو نہیں ہے، آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، کوئی ایک جنگ ایسی ہو کہ جس میں رسول اللہ نے شروع کیا ابتدا نہیں ملے گی۔ حتیٰ جب دفاع کے لیے نکلے ہیں، لشکر گیا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو، لشکر کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو جب تک سامنے کی طرف سے حملہ نہ ہو تم لوگ حملہ نہیں کرنا، حتیٰ ایک تیر بھی نہیں چلانا۔ ہاں جب تیر چلانا، اگر ادھر سے حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کے لیے انہوں نے کنڈیشنز بیان کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور انشاءاللہ آگے والی باتوں میں اگر یہ بات آتی ہے تو پھر اس کو بیان کروں گا۔ تو یہ جو ابھی تک آپ نے جو اتنی بھی گفتگو ہوئی، تو اس میں تو یہ ثابت ہوا کہ خود اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جنگ کے سلسلے میں یا جہاد کے سلسلے میں۔ اب کن شرائط کے تحت یا کون سا فلسفہ ہے اسلامی کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ جنگوں کو کن صورت میں کرنا چاہیے، جہاد کو کس صورت میں جو ہے وہ وجود میں آنا چاہیے، کیوں انسان جا رہا ہے میدان جنگ میں، کیوں جا رہا ہے دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کر؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا فلسفہ ہونا چاہیے۔ البتہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اگر اجازت دیے 30 سیکنڈ کی آپ مجھے، تو میں پچھلی والی بات میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید نے بھی لفظ جہاد کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن یہ جہاد وہ والا جہاد نہیں ہے، میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، لفظ جہاد کو ہائی لائٹ کیا ہے، جہاد کے ساتھ نفس لگا ہے۔ وہیں جہاں لفظ جہاد آیا قرآن میں، تقریباً قرآن میں 30 سے زیادہ بار جہاد کے سلسلے میں جہاد اور اس سے ریلیٹڈ ورڈز آئے ہیں، اور جہاد کے ساتھ ساتھ نفس ہے، مال ہے، جان ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے تو کیا تلوار لے کے اپنے کو مار رہا ہے؟ یہ تو کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا۔ اسی قرآن میں جہاد کے ساتھ صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ نحل کی 110 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر خداوند متعال دیکھیے کلمہ جہاد کے ساتھ یہاں پہ جاہدو کا لفظ آیا، اسی کے بغل میں وصبروا آیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی خدا، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہاں صبر کے لیے۔ اور کیوں صبر کے لیے؟ یعنی جب آپ جہاد پر جا رہے ہیں، دفاع پر جا رہے ہیں، ڈیفنس کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، یعنی بے لگام ہو کے بس تلوار لے کے جو بھی سامنے آئے اس کو مارتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے کہ نہیں صاحب دشمن ہے تو بس مارنا ہی ہے، نہیں، اس کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے، طریقہ بیان کیا گیا، آداب بیان کیے گئے، اس کے پورا باقاعدہ سسٹم ہے کہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کہ دشمن کو دیکھ کر کے دیوانے نہیں ہو جانا ہے کہ بس اس کو مار ڈالو، گھبرا، یا تو مثلا دو چیز ہو سکتی ہے، یا آدمی روب اور وحشت میں ایک دم گھبرا گیا کہ بھائی گئے، اب نہیں، صبر سے کام لیجیے
اور یہیں پہ ہے، روایت میں ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے رسول اللہ کی کہ تلقین کیا کرتے تھے اپنے لشکر کو جب وہ جہاد پہ جاتا تھا کہ دیکھو مرعوب مت ہو جانا دیکھ کر کے، ہاں دشمنوں کو دیکھ کر کے، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا اور پروردگار عالم سے اپنی دعا کرنا. یعنی یہ آداب ہیں خود جنگ کے، خود یہ ایک معمولی سی چیز ہے، آگے بہت سارے آداب ہیں، وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں. خیر بات ہے، آپ کے اصلی سوال کی طرف. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ نے پوچھا کہ فلسفہ کیا ہے. اس اصل یہ جو جہاد اسلام میں مشروع کیا گیا، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ شرعی حیثیت کن بنیاد کے اوپر، کب اور کہاں یہ مشروع ہوتا ہے، شرعی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. اگر یہ ڈیفنس اور یہ دفاع ہمارا، جسے ہم مقدس سمجھتے ہیں، پاک اور مطہر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا مقدس اور مطہر ڈیفنس جو ہے اگر راہ خدا میں ہے، جسے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے فی سبیل اللہ، جاہدو فی سبیل اللہ. اگر فی سبیل فیاض محسن ہو بالکل غلط ہے، ناجائز. فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی، یعنی جو بھی جنگ آپ جہاد کر رہے ہیں اس کے مد نظر اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. البتہ کیوں اس کے نام کے لیے فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل اللہ کے راہ میں اس کام کے لیے جہاد کر رہے ہیں جو کام اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو آج میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر لگائے اور چل دی، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. یہ ورنہ داعش میں، یہ دہشت گردی، طالبان، ISIS، یہ سب کیا کرتے تھے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا سلوگن لے کر کے اس کے پرچم کے نیچے لوگوں کو قتل کرتے تھے، پوری بلڈنگیں اڑا دیتے تھے، لوگوں کو قتل عام کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں. یہ فی سبیل اللہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز سبب بنی ہے اسلاموفوبیا کی. جی بھائی ناٹ، بالکل. نہ یہ کہ لفظ جہاد کے جس کو قرآن نے مقدس طریقے سے بیان کیا اسلاموفوبیا کا سبب ہوا. ان کا طریقہ کار غلط تھا، ان لوگوں کی حرکت جو اپنے آپ کو، در حقیقت معذرت آپ کی بات میں نے کاٹ دیا، یہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہ بنا سکے اور یہ آئے ہیں اسلام کے نام کے اوپر حکومت کو بنانے، حکومت بنانے کے لیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت وہ حکومت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا. ان کی حکومت میں کسی ایک جانور، کسی ایک انسان، کسی عورت، بچے، بوڑھے، بیمار، مذہب، غیر مذہب، کسی تیسرے مذہب، اصلا بے مذہب، کسی کے حق کی پامالی نہیں ہوئی تھی. یقیناً ایسا دیکھ لیجیے تاریخ پوری بیان کرتی ہے. اگر یہ افراد نہیں ہوتے، چاہے وہ ISIS داعش جنہیں کہتے ہیں، طالبان، جیش النصرہ، وغیرہ جو بھی ان لوگوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے آ کر کے دوسروں کے سامنے. ورنہ یہ دین وہ دین تھا کہ لوگ، لیکن یہ بھی الہی معجزہ ہے برادر کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی اگر پوری دنیا میں لوگ کسی دین کی طرف گرویدہ ہو رہے ہیں تو اسلام کی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیونکہ جس کا وہی ہے نا کہ یہ جو مشہور زمانہ شعر ہے کہ اللہ جس کو رکھتا ہے اسے کون چکتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. خیر، تو یہ ہو گئی تھی ایک بات کہ اللہ کے راستے میں ہو، یعنی فی سبیل اللہ ہو، در راہ خدا. دوسری چیز یہ ہے کہ مظلوم کے دفاع کے لیے ہو، یعنی اس کی حمایت کے لیے. مظلوم کو ہٹا دیے، اصلا مظلوم کی بات نہیں کی ہے، ڈیفینسو ہو، آفینسو نہ ہو. اگر ڈیفینسو ہے تب تو یہ آپ کا شرعی حیثیت رکھتا ہے، یہ جنگ ہے، یہ جہاد ہے، آپ کا جائز شرعی ہے. اگر آفینسو ہے جائز نہیں ہے. پہلی چیز. ڈیفینسو کب ہوتا ہے آقا؟ جب آپ، البتہ آپ سے مراد یہ ہے کہ سامنے والا، جب آپ ہمیں ماریے گا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا نا. یہ تو کوئی بھی معقول دین کہتا ہے. اب یہیں پہ آئیے ایک ذرا سا فرق سمجھ لیجیے. میں بعض موقع ادھر ادھر جا رہا ہوں، اس کو یہ نہ سوچیے کہ میں اصل موضوع سے ہٹ رہا ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے. 2 مذہب، بڑے مذہب ہیں، ایک عیسائیت ہے اور اسلام ہے. فرق ہے دونوں میں، تعلیمات میں. آپ اگر عیسائیوں کے تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے دیکھیے گا لگے گا کہ کتنا پیارا، سافٹ، ملائم، سب اچھا ہی اچھا. یعنی یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی نے اس رخسار کے اوپر ایک تماچا مارا تو آپ اپنے اس رخسار کو بھی پیش کر دیے کہ حضور اس کے اوپر بھی ذرا سا شوق پورا فرما لیجیے. کتنا اچھا دین آیا ہے، ذرہ برابر کہیں خشونت، مار کاٹ، ڈانٹ ڈپٹ، چیخ پکار، مثلا اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے بے وجہ تمہارے رخسار کے اوپر ایک جہاں پر مارا ہے تو تم اپنا دوسرا رخسار اس کے سامنے پیش مت کر دو کہ اس کے اوپر ہوئے، بلکہ اگر ضرورت ہے، اس نے ناجائز کام کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا ہے، تمہارے اوپر اگر ظلم کیا ہے تو اس کو ظلم سے روکو.
اس کو ظلم کرنے سے روکو اور اپنے کو بچاؤ. اب یہ ظلم کرنے سے روکنا ہم، کبھی ممکن ہے کہ زبان سے، زبان سے ہو، کبھی جی، ممکن ہے کہ ہاتھ سے میسج ہو. اور لیٹر سے ہو جی، جائے. نہیں، نہیں، ہاتھ. وہ آخری راستہ یہ ہے کہ بھیا نہیں مان رہا ہے تو اگر اس نے ایک مارا ہے تو آپ بھی مار دیجیے اس کو، جو ختم کریے گا سر. یہ آخری مرحلہ ہے. لیکن اسلام نے یہاں پہ ڈیفense اپنا کہ مار رہا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. بچانا ہے. پھر تکرار کر رہا ہے تو اس کے پاس پیغام بھیجو، اس کو سمجھاؤ بھائی یہ کام غلط ہے، نہیں کرو اس طرح سے. یعنی ڈیفینسو ہونا چاہیے، اور آج ڈیفینسو وہی موڈ میں ہو انسان. جس دن کی بات آپ نے کی ہے، اگر دیکھا جائے ہاں، تو سب سے بڑا اگر دہشت گردانہ کام اور دہشت گردانہ اقدام ہو رہا ہے تو اسی کی انہیں طرف سے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیے آج موجودہ ہاں. پریزنٹ، یہ ابھی آج کی ورلڈ وار تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ورلڈ وار جتنی بھی ابھی تک ہوئی ہیں، ورلڈ وار، نان ورلڈ وار، جتنی بھی جنگیں ہیں ان کا رول دیکھ لیجیے. جی ہر جگہ یہی آج سے مصیبت. 35-40 سال پہلے میں خیال سے ایران کی جنگ ہوئی ہوگی. جی ہاں، 40 سال 40 سال ہونے والا ہے نا. جی ایران اور عراق ظاہری اعتبار سے دونوں مسلمان ملک تھے، جی جی، لیکن اس کا سپورٹ کس کا تھا؟ سارا انہی لوگوں کا تھا. جتنی پوری دنیا ایک طرف سے عراق کو سپورٹ کر رہی تھی، ایران اکیلے تھا. تو آپ دیکھ لیجیے موجودہ ایک ایک یعنی باتوں کو آج کے حالات کے اوپر آپ اپلائی کر لیجیے، معلوم چل جائے گا کہ صاحب مقدس جہاد کون سا ہے، ڈیفینسو کیا چیز ہے. اب آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے گا برادر، میں کسی کو نام نہیں لے رہا ہوں کہ جو پبلک ہے وہ کسی بھی گروپ سے اٹیچ ہو، وہ اپنا دفاع کرے یا نہ کرے. کوئی بھی آخر آدمی کہے گا ایشو بنایا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو ہے اس طرح سے حملہ کر دیا، اتنے مار دیے، اتنے مار. پچھلے 70 سالوں سے 75 سالوں سے 80 سالوں سے مارا جا رہا تھا، تبلیغ کسی کو دکھائی دے رہا تھا. آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ ہیومن رائٹ سے پرچم بردار بنتے ہیں، اور یہ جو ایک بلی یا ایک کتے کے بچے کو بچانے کے لیے 24 گھنٹے ریسکیو کرتے رہتے ہیں، ان کو یہاں نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، پانی نہیں ان کے پاس پینے کے لیے. آپ سوچئے کہ 45-46 ہزار کے قریب وہاں شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں. 1,05,7 ہزار آج کی تاریخ تک لوگ بے گھر اور زخمی ہو چکے ہیں، جن کے پاس پانی پینے کو نہیں، کھانے کو نہیں. سر کے اوپر سائے نہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ غیرت مر گئے انسان کی. اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی اور کیا کیا کہتے ہیں. بھائی ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں سامنے والا مار رہا ہے، ہم اگر اس کو ایک جھاپڑ ہم نے مار دیا تو کہہ رہے ہو تم نے ظلم کر دیا ہے، تم کو نہیں مارنا چاہیے تھا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے. جی ہاں، غلط ہے یہ چیز. خیر آتے ہیں اپنی بات کے اوپر. تیسری چیز، اگر کوئی ملک، کوئی انسان، کوئی گروپ تجاوز کر رہا ہے، یعنی اپنی لمٹ کو کراس کر رہا ہے، چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر لمٹ کراس کر رہا ہے تو وہاں پہ پھر دفاع ضروری ہے. لفظ جہاد نہیں کہوں گا، دفاع ضروری ہے. اور جہاد کا جو سب سے سپیریئر اینگل ہے وہ دفاع ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. دفاع کے علاوہ جہاد کے اندر کوئی چیز ہے ہی پائی نہیں جاتی ہے. اسلام نے وہاں پہ دفاع ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مشروعیت یعنی اس کو شرعی حیثیت، آفیشیلی قانوناً اس کو لیگل جو چیزیں کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ڈیفنس جو ہے یہ خون ریزی کے لیے نہ ہو، پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، دوسروں کی چیزوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے نہ ہو. اگر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ مشروع ہے، لیگل ہے. وگرنہ اگر یہ چیزیں نہیں، 3-4 پوائنٹ جو میں نے بیان کی نہیں پائی جا رہی تو سب اللیگل. اب آپ خود سے اپلائی کر لیجئے موجودہ زمانے کے جتنی بھی جنگیں آپ نے اپنی زندگی میں سنی ہیں، دیکھی ہیں، جتنے. اور یہ تھا بھی، یہ رسول کے زمانے میں بھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اسلام لے کر آئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا اس زمانے میں لوگ اپنے کسب معاش کے لیے، یعنی پیسہ کمانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جنگ کیا کرتے تھے. بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات. جنگوں کو وجود میں لاتے تھے، دوسرے قبیلوں سے لڑتے تھے، ان کو غارت کرتے تھے، ان کو مار کاٹ کرتے تھے، پھر ان کا اموال کو لے کے اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کرتے تھے. بہت اچھی بات. اور اس یعنی پیغمبر کی جو بعثت کا جو مقصد ہدف تھا، اس میں وہ اس نظریے کو چینج کرنے کے لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، دیکھو اگر تمہیں اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کرنا ہے تو یہ طریقہ جو انلیگل ہے کہ جنگ کے ذریعے سے تم کسی کو مارو، کاٹو، ان کی یعنی عورتوں کو بیوہ کرو، ان کے مردوں کو مارو، بچوں کو یتیم کرو، پھر جا کے گھر پہ کھانا کھاؤ، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں تمہارے پر حملہ ہو رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ڈیفینس کرو. ہاں تو اب یہاں سے اس جملے کو کہا جا سکتا ہے نا کہ رسول اللہ کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ جہالت کے زمانے میں وہ جنگ، وہ خون ریزی، وہ غارتگری جسے یہ اپنے لیے افتخار سمجھتے تھے، رسول اللہ نے اس کے اوپر خط بطلان کھینچی آ کر کہ یہ چیزیں تمہارے افتخار نہیں ہے.
یہ تمہاری سربلندی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ تمہیں امرار معاش کرنا نا، صاحب حیثیت بننا، پیسے والا بننا. آؤ کھیتی کرو، مزدوری کرو، کام کرو، تجارت کرو. تجارت کر کے دکھایا، مزدوری کر کے دکھایا. مزدوری بے معنی یہ کہ کام کر کے دکھایا. دیکھو کام اس طرح سے کیا جاتا ہے. اشرف مخلوقات، سرور کائنات جب کام کر سکتا ہے تو ہمیں حیثیت کیا ہے. بزنس کر سکتے ہیں. بزنس بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اسی بات کو تکمیل کر دوں. جو 3 پوائنٹ میں نے 4 پوائنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک جگہ اور ہے، وہ مخصوص یعنی بہت امپورٹنٹ ہے، مخصوص کی گئی ہے کہ حریم الہی میں کسی طرح کا کوئی حتیٰ جنگ جدال، ڈیفنس، دفاع، جہاد کچھ نہیں ہونا ہے، مگر یہ کہ ڈیفنس اسی صورت میں ہے کہ حریم الہی کا مطلب یہ ہو کہ خانہ کعبہ کا جو اطراف ہے، جسے حرم الہی کہتے ہیں، حدوداً میں سمجھتا ہوں 6.5 کلومیٹر قریب کا وہ ایک ایریا ہے جو حرم الہی کہلاتا ہے. اس درمیان آپ نہ جانور مار سکتے، نہ چیٹی مار سکتے، نہ پیڑ پودا اکھاڑ سکتے، نہ کسی کو قتل کر سکتے، مگر یہ کہ وہیں حرم الہی میں آپ کے اوپر حملہ ہو رہا اور آپ کو مارا جا رہا ہو تب آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. بس ڈیفنس کرنے کی کوئی اسلام نے ممانعت نہیں، ڈیفنس کی کہیں کوئی ممانعت ہے. صرف حرم الہی میں صرف یہ ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ آپ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. یہاں تک تو بات ہو گئی انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر ہوگی. لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو اسکالرز ہیں، جو اسلام کے اوپر ریسرچ کیا ہے جنہوں نے، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور خاص طور سے اس کے لیے ہے کہ جو آج سبب بنا اسلاموفوبیا کا، ان میں سے یہ ہے کہ اسلام کو انہوں نے ہمیشہ سے اس بات کا نشانہ بنایا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے. تو کہیں کیا کوئی سچائی ہے؟ وہ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام، پھر وہ کوئی نہ کوئی پروف لے کر آتے ہوں گے کہ دیکھو اسلام اگر اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو ایسا ہوتا، اور تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے تو ایسا ہے کہ جو آج دنیا کے سامنے ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے انسانی ذہن کو، لوگوں کے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کو ایک بربریت اور ظالم اور جابر دین بتانا چاہتے ہیں. جی اصل میں دیکھیے برادر، ایسا ہے کہ انسان کی ذہنیت، جی اس یعنی خود جو بولنے والا ہے، مثلا میں جو بول رہا ہوں، ہماری زبان ہماری ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے. جی ہاں، جو ذہن میں بسا ہوا ہے وہ زبان جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں، بلکہ ہم تو اپنے بچپنے، تو ہمارے بزرگوں نے اپنے بچپنے سے سنا ہوگا. یہ بہت پرانا اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. جبکہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، خدا مغفرت فرمائے اس شاعر کی، ظاہراً انتقال ہو گیا ان کا. وہ ایک مصرع تھا کہ اسلام تو پھیلا ہے اخلاق محمد سے. یہ میرے بچپنے سے میرے دماغ میں، ذہن میں بیٹھا ہوا تھا ایک بار، اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ اتہام کے علاوہ کچھ نہیں. بلیم کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تلوار سے دین پھیلا ہے. ہماری ذہنیت خود تلوار والی ہے. ان کا مال لے لو، ان کی زمین پر قبضہ کر لو، ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، ان کو بھوکا رکھو، ان کو ننگا کر دو. جو ہماری ذہنیت تھی، ہم نے اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے، اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، نہ اس اعتبار سے جس اعتبار سے پروردگار عالم نے رسول اللہ کو رسول اللہ بنا کر اس زمین کے اوپر بھیجا. رسول رحمت بنایا ہے. قرآن نے ہمیں وہ نہیں دکھایا، وہ ہمیں نہیں دکھائی جائے. وہ تو پھر مسلمانوں کی کتاب ہے نا، اس وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم اگر اپنی ہی کتاب پڑھ لیے ہوتے جس کے اندر رسول اللہ کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی، سیاتی احمد من بعدی، اس مضمون کی باتیں ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا، فلاں آئے گا، اس کے اندر یہ اوصاف بیان، اگر اسی کو غور سے پڑھ لیا ہوتا تب بھی اس طرح کا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا. خیر یہ ایک الزام لگانا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے میں ابھی آپ کو ایک شاہد مثال پیش کروں گا بڑی پیاری سی، اگر خدا مدد کرے گا. آپ یہ بتائیے، رسول اللہ کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں رسول اللہ نے، معمولاً وہ 82-83 ٹوٹل جنگ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کی تھی. اس میں سے کچھ غزوات تھے، کچھ سریے تھے. 27 عدد وہ ہے کہ جس میں خود رسول اللہ غزوات تھے جس میں رسول اللہ نے شرکت کیا، اور ان 27 میں سے بھی 9 غزوے ایسے تھے جس میں رسول اللہ 10 بے شمشیر ہوئے تھے، بنفس نفیس خود آگے آئے تھے، جنگ کیا تھا انہوں نے. باقی میں اپنے دوسرے اصحاب کو، دوسرے لوگوں کو کمانڈر بھیجا تھا، اور سیریوں میں تو مطلقاً گئے ہی نہیں. خیر یہ ایک الگ بات تھی. تو میں یہ کہتا اتنی تمام جنگوں میں کہیں کوئی ایک چھوٹی سی بھی جنگ، کوئی ایک چھوٹا سا سریا دکھا دی کہ کسی کو بھیجا جاؤ فلاں زمین پہ قبضہ کر لو، جاؤ فلاں کو مار کے آ جاؤ، کہیں ایک جگہ بتا دی. یعنی یہ تفکر کہیں سے اصلاً تھا ہی نہیں اسلام میں، ابتدا سے لے کر. ایک کتاب ہے آثار الحرب فی الفقہ الاسلامی، اس کے رائٹر ہیں وہبی زحیلی. ایک انہوں نے بات نقل کی ہے، میں اس بات کو
پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جی ہاں جی ہاں، بسم اللہ. یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسلام تلوار کے زور کے اوپر یا زور زبردستی کی بنیاد کے اوپر پھیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ تبوک میں وہ پہنچے ہیں وہاں پہ اور روم کی فوج جب فرار کر گئی ہے تو اس علاقے کا نام ایلا تھا. ایلا اور جربا، تو ایلا کا حاکم اور جربا کے رہنے والے یہ دو لوگ، جربا اور ازرج دو علاقہ تھا، ایلا کا حاکم تھا. تو روم کی فوج تو بھاگ گئی تھی، تو ایلا کا حاکم، جربا اور ازرج کے لوگ، ان لوگوں نے سرنڈر کیا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے. جزیہ یعنی وہ ٹیکس جو آپ چاہتے ہیں ہم سے، ہم ٹیکس آپ کو دے رہے ہیں، اور جب ٹیکس دے دے گا آدمی تو پھر اس کی جان مال عزت آبرو سب محترم ہے، پھر کوئی ان کے اوپر متعرض نہیں ہو سکتا. یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ کون؟ وہب زحیلی اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بھی وہی کشور گشائی جسے کہتے ہیں فتح کرنا، زمین کو دنیا کے دوسرے بادشاہ ہیں اگر اس طرح کا مزاج ہوتا کہ مثلا زمین بڑھا لینی ہے، پیسے اکٹھا کر لینا ہے، تو رسول اللہ کو پیسے لے کر کے مار دینا چاہیے تھا. ان لوگوں کو مار دیتے، قبیلے والوں قبیلے مار دیتے، بھائی سرنڈر کر دیا تھا. تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ تاریخ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے خود کہا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کے بعد، اور پھر منع کیا کہ کوئی ان کے اوپر متعرض نہ ہو، کوئی تجاوز نہ کرے کسی طرح سے بھی، کوئی ان سے جنگ نہ کرے، نہ اس حاکم سے جنگ کرے گا، نہ جربا اور ازرج کے لوگوں کو کوئی پریشان کرے گا، کیونکہ اب یہ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے ہماری جان مال عزت آبرو ویسے ان کی ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، جہاں پہ شمشیر اور تلوار اور زور زبردستی والی بات ہوتی تو اس کو قتل کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ وہ ساری زمینیں لے لیتے، بانٹ دیتے اپنے مسلمانوں کو کہ لو بھئی تم مسلمان ہو، لے جاؤ. یہی تفکر جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسلام اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا کہ تم مال دولت کے لیے یہ جو کام رسول اللہ نے کیا، اسے کیا کہ یہ خالی ایک جہادی حکم ہے یا جنگی حکم ہے؟ نہیں سر، یہ نہ جنگی حکم ہے نہ جہادی، یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جنگ اور جہاد کے میدان میں دکھائی دیتا تھا. یہی نہیں، آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیے، لا بلائے تاریخ آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ نے میدان جنگ، میدان جہاد میں کن چیزوں کے لیے منع کیا ہے. آپ دیکھیے اٹھا کر کے، وہاں سے پتا چلے گا کہ اصول اور دستور کیا ہے، کن چیزوں کے لیے اخلاق جنگی کیا ہے. رسول اللہ اس وقت ان چیزوں کو رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ کسی بھی ہاسپٹل میں، البتہ کہہ رہا ہوں کسی بھی اس طرح کے سینٹر جہاں پہ مداوا ہو، لوگوں کا مریض ہو، نہ مریضوں کو مارو، نہ بوڑھوں کو مارو، نہ بچوں کو، نہ عورتوں کو، نہ کمزور لوگوں کو، نہ دیوانوں کو، اور کسی بلڈنگ کو مت گراؤ، پیڑ مت کاٹو، پانی کو زہرآلود مت کرو. جو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر سبھی کا دار و مدار، حتی جانوروں کو مت مارو. اس جانور کی کیا غلطی؟ اس جانور کیا غلطی؟ کتنے گھوڑے گاڑی اڑا دیے گئے گھوڑے کے ساتھ ساتھ. یہ ساری چیزیں انتقام بدلہ لینے کی غرض سے نہیں ہو کوئی بھی تمہارا کام، اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنا ذاتی ہندی میں کہتے ہیں خنس نکالنا، یہ زیادہ مفہوم ہو جائے گا. تو خنس نکالنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں کسی سے کھڑے ہو کر کے، الہی ہونا چاہیے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچھی خاصی 7-8-9 چیزیں یقیناً یہ جو اخلاق بیان کیا گیا، لیکن آج پانی بند نہ کرو، ہاں شب خون، رات میں حملہ نہ کرو، چپکے سے چوری سے اٹیک کر دیں. کوئی سو رہا ہے اطمینان، یعنی پرسکون نیند سو رہا ہے، آدھی رات کے بعد آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے. اور یہ شب خون کے لیے منع، سختی سے منع کیا گیا. کوئی ایک جنگ اسلام میں آپ دکھا دیجیے رسول اللہ یا ائمہ اطہار کے زمانے میں کسی سے دھوکے سے رات میں حملہ کیا. ہاں ان کے اوپر ہوا ہے، انہوں نے کسی کے اوپر نہیں کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر منع کیا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ جہاں بھی، حتیٰ ایران کے اوپر بھی میزائل گری تو رات میں لیٹ نائٹ گری ہے، کہ آدمی اپنے اپنے بستروں پر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی مذہب ہے، بانی دین ہے، بانی اسلام ہے، جو اسلام لے کر کے آئے، انہوں نے ہمارے سامنے کیا چیز پیش کیا ہے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام IS والا ہے، ہمارا اسلام داعش والا ہے، ہمارا اسلام القاعدہ والا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اور اس کے اگینسٹ
एकदम 180 डिग्री अपोजिट हम चीजें ले आकर के पेश कर रहे हैं, और यही चीज वजह बनी है जो आज इस्लाम का चेहरा खराब हो रहा है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है, लोग आज इस्लाम से मुतनफ्फिर पूरी हो रहे हैं। साजिश है इसके जी, पीछे के इस्लामों के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत इन्हीं बुनियाद के ऊपर हो रही यानी ये लोग है। जबकि मात्र हाँ। जबकि यही लोग अगर चाहें तो हकीकी इस्लाम मौजूद है, उलमा मौजूद है, स्कॉलर्स मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं हकीकी माना। हर दाढ़ी वाला, टोपी लगा लेने वाला मौलवी साहब, जैसे हमारे यहाँ का मीडिया कहता है, वो सड़क पर सब्जी बेचने वाले को भी मौलवी ही कहते हैं। तो टोपी लगाए हुए दाढ़ी रख ली है तो उसको कहते हैं मौलवी, मौलाना, फलाना, यानी किसी भी धर्म को पहचानने के लिए धर्म का मुतालिया और रिसर्च करना इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसके जो स्कॉलर्स हैं, उनसे मिलिए, उसकी मजहब की किताबों को पढ़िए, तब पता चलेगा। हर उठाई गिरे इधर उधर के लोगों से। धर्म को मानने वाले से धर्म नहीं पहचाना धर्म मानने वाले से, क्योंकि हम गलत फॉलो कर रहे हैं। धर्म गलत नहीं बता, धर्म गलत, धर्म जो बता रहे वो सही चीजें बता रहे। इस मामले में मैं जरा सा हट करके गुफ्तगू करता हूँ। कोई भी मजहब हो, आप आजाद है, जिस मजहब को चाहिए मानिए, सही गलत है वो आपका अपना समझिएगा, लेकिन कोई भी मजहब गलत बातों को प्रमोट करने की इजाजत नहीं देता। कोई भी, चाहे हत्ता हिंदू हो, कोई भी मजहब हो, वो कभी गलत बातों को कोई प्रमोट करने के लिए नहीं कहता है कि मानने वाले फॉलोअर्स जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो ये है, एक गलत ज़हनियत बनी हुई है। दुआ हमारी ये भाई ये गलत ज़हनियत लोगों की बरतरफ हो, और खुद हम दूसरों से क्या गिला करें, शिकवा करें। हमारा शिकवा हमारे अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने अजीज और अकारीब, अपने कौम वालों से कि हम भी अपने मजहब के बारे में नहीं जानते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते। भाई रिसर्च उस टाइम करेंगे जब आदमी पढ़ेगा, सुन लो कम से कम सुन सके, पढ़ लो अगर पढ़ने का है। अब तो मुख्तलिफ जबानों में लिटरेचर्स मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, आप इसमें नहीं पढ़ सकते, उसमें पढ़िए, उसमें नहीं पढ़ सकते, उसमें पढ़िए। अब कुछ नहीं कर सकते तो गूगल ट्रांसलेशन अलैहिस्सलाम मौजूद है, उसी में तर्जुमा करके देखिए। बहुत शुक्रिया आगे डॉक्टर फैयाज मोहसिन साहब, हम बहुत ज़्यादा आपके जो है ममनून और मशकूर हैं नवा फाउंडेशन की टीम की तरफ से कि बेहतरीन गुफ्तगू और तमाम चीज़ें जो हमारे मद्देनज़र थी कि इन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि सही पैगाम, सही मफहूम जंग का, जिहाद का हमारे नाजरीन तक पहुंच सके, सही डिफिनेशन पहुंच सके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जिहाद कहते किसे हैं, जंग किसे कहते हैं, इस्लामोफोबिया एक क्या है, किसे इस्लाम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और बदबीन किया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और खूबसूरत गुफ्तगू हुई है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और अगले एपिसोड्स में इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। तो हम उन जंगों के बारे में जो इस्लाम में जंगें हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, रीजंस क्या थे, अहम पैगाम क्या थे, क्या हदफ था, इन तमाम चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू में आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आप अगले एपिसोड में बने रहिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।